جن لوگوں نے حق کو نہیں سنا اور حق کو نہیں دیکھا، مانا نہیں، ضد اناد کی وجہ سے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ہم ان کو جمع کریں گے، قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، وہ گمان کریں گے کہ ہم تو اس عالم برزخ کے اندر ایک گھڑی ٹھہرے دن کی، یعنی میدان معاشر اتنا سخت ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج بالکل سوا نیزے کے اوپر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ کوئی سایہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ دن ایسا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ آ جائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر سے ساری کی ساری چیزیں باہر نکال دے گی، اور اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ آج تو اس آسمان کے اندر کوئی شقاف، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اس وقت جس وقت قیامت برپا ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی، سوراخ ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے اٹھانے والے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ وہاں ٹھہرے گے جس جگہ سے آسمان نہیں پھٹے گا، اور یہ زمین بالکل ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہموار ہو جائے گی، اور پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، جس طرح روئی اڑ رہی ہے۔ اس طرح وہ سخت دن ہوگا نا، جس وقت ان مجرموں کو، ان کافروں اور مشرکوں کو، گناہگاروں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، تو وہ اس دن کی سختی کو دیکھ کے اور شدت کو دیکھ کے کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، ان کو قبر کا عذاب بھول جائے گا، قبر کا عذاب بھول جائے گا، اور وہ قبر کے عذاب کو، عالم برزخ کے عذاب کو وہ راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے، ایک سیکنڈ ٹھہرے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، میدان معاشر میں جب کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میرا فلاں گواڈی ہے، یہ میرا فلاں ماموں ہے، یہ میرا فلاں چاچا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارے پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے ہمارے ملنے کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا، اس کی تیاری نہیں کی، موت کی تیاری نہیں کی، قبر کی تیاری نہیں کی، میدان معاشر کی تیاری نہیں کی، پرصراط کی تیاری نہیں کی، جہنم سے بچنے کا سوچا ہی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نقصان ان لوگوں نے اٹھایا، وما كانوا مہتدین، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں تھے، غلط راستے پر چلنے والے تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا قیامت کے دن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اگر ہم اس کو دنیا کے اندر ظاہر کر دیں اور آپ کو اس کے مناظر آپ کو دکھائیں، مناظر آپ کو دکھائیں، او نتوفینک، یا آپ کیا چلے جائیں ان کو دنیا کے اندر آپ نہ دیکھیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں گے، مرنے کے بعد جب دوبارہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو آپ کیا کریں گے، ان کے حالات کو دیکھیں گے کہ ہم ان کو کیسے سزا دیتی ہیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، وہ جو عمل کر رہے ہیں میں اس کے اوپر گواہ ہوں، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں
کہ انہوں نے ہماری طرف ہی کیا کرنا ہے، لوٹ کے آنا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو بعض حالات پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر دکھائے، بدر کے اندر دکھائے، مشرکین رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، 70 مارے گئے، 70 کیا ہو گئے، قیدی ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو بعض کے جب آخرت میں آئے گا تو وہ دیکھ لیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، رب نے فرمایا ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا ہے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک نہ ایک رسول مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ جائے ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب ظلم نہیں کرتا۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتے، عذاب سے ڈر جاتے، پیغمبر نے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، مانا نہیں، ڈرے نہیں، ضد میں آ کے بطور سوال کرنے لگے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس قیامت کے دن سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ عذاب کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ اگر تو سچا ہے اپنے دعوے کے اندر کہ وہ عذاب آئے گا، وہ قیامت کا دن آئے گا، تو اسے لے کر آ۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو ایک یہاں پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میرے پاک پیغمبر آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، تم مجھ سے عذاب کا مطالبہ، قیامت کے دن کا مطالبہ کر رہے ہو، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں تو بھائی عذاب لانا تو درکنار، قیامت کو دن کو لانا تو درکنار، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو رب نے میرے نفع اور نقصان لکھا ہے۔ لکل امت اجل، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عذاب کا وقت مقرر ہے، قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جس وقت وہ عذاب آ جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا، ایک سیکنڈ بھی، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے کسی کو مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ تو آخری سپارے کے 29 سپارے کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے کیا کہا، عذاب کا مطالبہ کیا نا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ کب آئے گا قیامت کا دن، وہ کب آئے گا عذاب، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں صرف اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اس دن سے ڈرانے والا ہوں، اِنَّا نَذِيرٌ مبین، میں صرف کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے اس کے آنے کا پتہ نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ان کو چھوڑ دو، یہ کھیل رہے ہیں، یہ فضول باتوں میں مشغول ہو جائیں، وہ دن جب آ جائے گا نا ہمارے ملنے کا، تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا ہم نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وَيَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، رب تعالیٰ ایک مقام کے اوپر فرماتے ہیں جس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے، جس طرح دوڑ ہوتی ہے نا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نشان تک آپ نے جانا ہے، تو وہ دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم، ایک جاتا ہے میں پہلے پہنچوں، دوسرا جاتا ہے میں پہلے پہنچوں، وہ اپنے نشان تک یوفضون پہنچتا ہے نشان تک۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے، وہ بلانے والا ان کو بلائے گا، وہ ایسے دوڑیں گے کہ آگے ان کے سامنے نشان ہے، وہ نشان تک انہوں نے پہنچنا ہے۔ جس وقت وہ پہنچیں گے، ان کے کافروں کے چہرے، مشرکوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اس ذالک سے پہلے یقال کیا ہے، معذوف ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے ذالک الیوم الذی، یہی وہی دن ہے، یوعدون، جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو رب تعالیٰ یہی سمجھاتے ہیں کہ جس وقت اس دن کی تیاری کرو، اس دن کو بھولو نہیں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو، جس وقت تم اس کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اس وقت یہ قبر کا عذاب تمہیں بھول جائے گا، وہ دن ضرور آ جائے گا، اس کا وقت کس کو معلوم ہے؟
اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کی اور قبر کی اور میدان معاشر کی تیاری کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔